پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، سائرن بھی بجائے گئے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد کے آزادی چوک پر بھی مظاہرہ ہوا، وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ، آبنائے ہرمز سے متعلق عبوری معاہدے کا باضابطہ اعلان آج متوقع۔ رپورٹ کے مطابق عبوری معاہدے کی مدت کے دوران تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ فریقین 30 دنوں کے اندر آبنائے ہرمز کی درمیانی لین سے بحری بارودی سرنگیں صاف کرنے پر بھی کام کریں گے۔ ادھر امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران مذاکرات سے پیچھے ہٹا تو سخت کارروائی ہوگی۔ ایران کے پاس معاہدے پر دستخط کا آخری موقع ہے۔ ہرمز کھلنے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور امریکہ کا کالعدم تنظیموں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان واشنگٹن میں انسداد دہشت گردی مذاکرات، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ نے داعش خراسان، القاعدہ، TTP اور BLA کے خلاف مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں MQM پاکستان کے مرکز پر 2 گروہوں میں مسلح تصادم کا مقدمہ درج۔ مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی اور ہوائی فائرنگ کے دفعات شامل۔ مسلح تصادم میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ہوائی فائرنگ اور جھگڑے کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیلا۔ اور کراچی کے سائٹ ایریا فرنٹیئر کالونی میں زیر تعمیر مدرسے کی چھت گر گئی، 5 بچوں سمیت 6 افراد زخمی۔ واقعے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری، زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی۔ پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا، ڈیزل 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ فی لیٹر پیٹرول 328 روپے 56 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 385 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں آج بھی خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت $76 فی بیرل پر آ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عمان پہنچ گئے۔ آج مقبوضہ بیت المقدس کے معاملے پر وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یروشلم کی بگڑتی صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک مشترکہ موقف اختیار کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم آج اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بھی ملاقات کریں گے۔ فلسطین اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کی مختلف وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا کالعدم تنظیموں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان واشنگٹن میں انسداد دہشت گردی مذاکرات، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ نے داعش خراسان، القاعدہ، TTP اور BLA کے خلاف مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ ترجمان پاک فوج کے بیان پر بھارت وزارت خارجہ کا نمائندہ تلملا اٹھا۔ افغان طالبان بھارت کے ایک DNA والے بیان پر لاجواب۔ DGI SPR کے مطابق بھارت اور افغان طالبان رجیم کا DNA ایک ہی ہے۔ افغان طالبان اور انڈیا دہشت گردی کے فروغ دینے کے معاملے میں ایک ہیں۔ بھارت میں BJP اور RSS کا طالبان رجیم کے ساتھ تعلق آقا اور غلام کا ہے۔ بھارت میں RSS مسلمانوں کو عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔
پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں، بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب، سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ حسینہ واجد 5 اگست کو نئی دلی میں تقریب سے ورچوئل خطاب کریں گی۔ حسینہ واجد کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت مانگ لی ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید اسلام کا کہنا ہے کہ بھارت کو اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ مظفر آباد کے حلقہ LA-27 اور LA-28 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے۔ LA-28 میں ابھی تک کے غیر حتمی سرکاری نتائج کے مطابق PP امیدوار آگے، نون لیگ کے امیدوار کا دوسرا نمبر، LA-27 سے IPP کے امیدوار کا پہلا نمبر۔ پیپلز پارٹی کا پھر دھاندلی کا الزام، PP نائب صدر شیری رحمان کہتی ہیں کہ پولنگ عملہ بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ کے حامی کے گھر پر پکڑا گیا۔ انتخابی عملے کے گھر میں موجودگی اور بیلٹ پیپر پر ٹھپکوں کی اطلاع تشویشناک ہے۔ الیکشن کمیشن فوری کارروائی کر کے انتخابی عمل کا اعتماد بحال کرے۔ چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی ارسال کر دیا۔ کراچی میں 1.5 سالہ بچی حیوانیت کا شکار ہو گئی۔ متاثرہ بچی اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئی۔ ملزم بچے کا قریبی رشتہ دار نکلا۔ پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اکثر بچی کو باہر گھمانے اور چیز دلانے لے جاتا تھا۔ 1.5 سالہ بچی کو جب واپس لایا گیا تو حالت تشویشناک تھی۔ 1.5 سالہ بچی ایزل کے ساتھ بدترین زیادتی کی گئی۔ پولیس سرجن نے میر رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تصاویر کی بنیاد پر مرتب کی۔ پولیس سرجن نے میر رضا علی کی میت کا خود معائنہ نہیں کیا۔ میر رضا کیس میں کراچی پولیس چیف آزاد خان کا اہم انکشاف۔ آزاد خان کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس نہیں بلکہ میڈیکل لیگل آفیسر جاری کرتا ہے۔ پولیس نے MLO کی رپورٹ کی بنیاد پر اپنی تفتیشی رائے قائم کی۔ پولیس سرجن کو اپنی رائے میڈیا کے بجائے تحریری صورت میں دینی چاہیے تھی۔ دوسری جانب نوجوان پولیس نے ڈیجیٹل واچ انلاک کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ اہم پیغام بھی ریکور کر لیا۔ میر رضا کی گھڑی اور موبائل فون سے ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا تھا۔ موبائل فون کا ڈیٹا ریکور نہیں ہو سکا۔ ایپل واچ سے ریکور پیغام کے مطابق ایک دوست نے میر رضا سے 3 کروڑ روپے واپس مانگے۔ میر رضا نے جواب میں کہا کہ فی الحال مالی پریشانی کا شکار ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ نئی CCTV بھی سامنے آ گئی۔ پستول کچرا چننے والے لڑکے نے اٹھایا، کچرا چننے والے کی تلاش جاری ہے۔ ماہ جولائی میں صرف ایک ماہ میں گاڑیوں پر ٹیکس میں 38.68% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جولائی میں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ سالانہ بنیادوں پر 16.47% تک مہنگی ہوئی ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ٹرانسپورٹ سہولیات سالانہ بنیادوں پر 26.10% تک مہنگی کر دی گئیں۔ جولائی میں بچوں کی ٹیکسٹ بک کی قیمتوں میں 1.2% اضافہ ہوا۔ تعلیمی اخراجات مزید 0.60% تک بڑھ چکے ہیں۔ رہائشی سہولیات 3.16% تک مہنگی ہو گئیں۔ کمزور مونسون ہوائیں ملک کے بالائی اور مشرقی علاقوں میں داخل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے شمال مغربی علاقوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گردنواں میں موسم مرطوب رہنے کی پیش گوئی۔ گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، سیالکوٹ، ناروال میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔